بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 36۔ آج کے سبق کا عنوان ہے خبر واحد محتف بالقرائن کی دوسری اور تیسری قسم، حدیث مشہور اور حدیث مسلسل بالائمہ کی بحث۔ اس سے پہلے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے خبر واحد کو دو قسم میں منقسم کیا تھا۔ ایک وہ خبر واحد جس میں کوئی قرینہ نہ ہو، کوئی ترجیح والا قرینہ نہ ہو، تو اس سے تو ظن غالب ثابت ہوتا ہے، لیکن جس خبر واحد میں کوئی قرینہ ہو، اضافی خوبیاں ہو، تو اس سے پھر علم یقین ثابت ہوگا۔ اس کی ایک قسم کا ذکر تو ہو گیا کہ کسی حدیث کا صحیحین میں ہونا۔ آج دوسری دو قسموں کا ذکر کریں گے، کسی حدیث کا مشہور ہونا، یعنی اس کے زیادہ طرق کا ہونا، اور تیسری جو قسم ہے مسلسل بالائمہ، یعنی مشہور طرق تو نہ ہو کہ ہر زمانے میں اس کے راوی 3 ہوں، اس سے کم ہو، لیکن اس کی روایت کرنے والے ہر وقت میں، ہر زمانے میں، ہر طبقے میں فن کا امام ہو، تو اس سے بھی علم یقین ثابت ہوگا۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے وَمِنْهَا الْمَشْهُورُ إِذَا كَانَتْ لَهُ طُرُقٌ مُتَبَايَنَةٌ سَالِمَةٌ مِنْ ضَعْفِ الرُّوَاةِ وَالْعِلَلِ وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِإِفَادَتِهِ الْعِلْمَ النَّظَرِيَّ الْأُسْتَاذُ أبو منصور البغدادي والأستاذ ابو بکر بن الفورق وغیرهما۔ اور ان خبر واحد محتف بالقرائن میں سے ایک وہ حدیث ہے جو مشہور ہے جب اس کے ایسے طرق اور اسانید ہو جو مختلف ہو، اور وہ راویوں کے ضعف سے اور علل سے محفوظ ہو۔ جن اہل علم نے اس سے علم نظری کے فائدے کی بات کی ہے اور اس کی تصریح کی ہے، ان میں سے استاذ ابو منصور البغدادی ہے اور استاذ ابو بکر بن فورق ہے، اور ان کے علاوہ بھی دیگر اہل علم بھی ہے، وہ بھی فرماتے کہ اس سے علم یقین حاصل ہوگا۔ دو شخصیات کے حوالے دیے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس کے حالات یہاں ہم بیان کرتے ہیں۔ ایک تو عبد القاہر بن طاہر بن محمد التمیمی الاسفرائینی البغدادی الشافعی، جو ابو اسحاق الاسفرائینی کے شاگرد ہیں، جن کا ذکر پچھلے درس میں ہو گیا۔ ان کے بارے میں لکھا ہے لہو اصطلاع فی علوم کثیرۃ، کئی علوم میں ان کو علم حاصل تھا، جن میں سے فقہ، اصول فقہ، حدیث ہے، اور ان کے بارے میں لکھا ہے درس 17 نوع من العلوم، 17 علوم کی تدریس انہوں نے کی ہے، 429 ان کی وفات ہے، اور اپنے شیخ کے پہلو میں دفن ہے۔ کئی کتابیں ان کی ہیں، ان میں سے جو سب سے مشہور ان کی کتاب ہے الفرق بین الفرق، جو مسلمانوں میں جو فرقے ہوئے ہیں ان فرقوں کے بارے میں ان کی یہ کتاب بہت ہی مشہور ہے، اور یہ علامہ زاہد الکوثری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے ساتھ چھپی ہے، اور بعد میں کئی تحقیقوں کے ساتھ چھپی ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ ان کی دوسری کتاب التحصیل فی اصول الفقہ ہے۔ تو یہ عبد القاہر کے حالات ہو گئے، اور ان کے بعد انہوں نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ابن فورق کا حوالہ دیا ہے، تو ان کے حالات ہیں محمد ابن الحسن ابن فورق الاصبہانی، ابو بکر المشہور بابن فورق، الاستاذ المتکلم، علم کلام کے ماہر تھے، اصولی تھے، ادیب تھے، نحوی تھے، واعظ بھی تھے، احیا اللہ بہ انواع من العلوم فی نیسابور، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذریعے سے نیسابور میں کئی علوم کو زندہ کیا۔ وکان شدید الرد علی الکرامیۃ المجسمۃ والمشبہۃ، یہ کرامیہ، مجسمہ اور مشبہہ فرقوں پر بہت زیادہ نکیر کرتے تھے۔ 406 ان کی وفات ہے، اور ان کو زہر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی کتاب 100 کے قریب ہے۔ بہرحال یہ دوسری قسم ہو گئی حدیث مشہور۔ حدیث مشہور کی بنیادی طور پر بحث پہلے ہو چکی ہے۔ حدیث مشہور اس کو کہتے ہیں جس کے راوی ہر زمانے میں 2 سے زیادہ ہو۔
تو چونکہ اس کے راوی ہر زمانے میں 2 سے زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے اس میں ظاہر بات ہے جتنے راوی زیادہ ہوں گے اس کی وجہ سے سند کو تقویت ملے گی. لہٰذا دوسری قسم جس کی وجہ سے خبر واحد کو میں تقویت پیدا ہو جاتی ہے اور اس سے پھر وہ علم یقین ثابت ہوتا ہے، وہ حدیث مشہور ہے. اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تیسری قسم کا تذکرہ کر رہے ہیں، وَمِنْهَا الْمُسَلْسَلُ بِالْأَئِمَّةِ الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِينَ حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وأن فيه من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم، ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انزاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد ما يخشى عليه من السهو. خبر واحد محتف بالقرائن میں سے ایک قسم مسلسل بالائمۃ الحفاظ المتقنین ہے، جو ائمہ حفاظ اور مضبوط اہل علم سے مسلسل جو خبر مروی ہو، اس طور پر کہ وہ حدیث غریب بھی نہ ہو. جیسے مثلا وہ حدیث جس کو نقل کرنے والے امام احمد بن حنبل ہو مثلا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے ساتھ ایک اور شخص بھی اس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرے، اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ کے ساتھ ایک اور شخص شریک ہو اور وہ اس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرے، تو ایسی حدیث سامع کو علم کا فائدہ دے گی، کیونکہ وہ اس سے استدلال کرے گا ان روات کی جلالت قدر کی جانب سے، اور اس لحاظ سے کہ ان میں ایسی صفات ہے جو لائق ہے اور جو قبولیت کو واجب کرتی ہے، ایسی صفات جو عدد کثیر کے قائم مقام ہے ان کے علاوہ، یعنی ان ائمہ کے علاوہ اگر عدد کثیر سے نقل کرنے والے ہو تو یہ حضرات ان کے قائم مقام اور ان کے برابر ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ جن کو علم کے ساتھ اور لوگوں کے احوال کے بارے میں کم سے کم تجربہ بھی حاصل ہو، اس کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مثلا خود اس کو یہ خبر سنائے تو اس کو کتنا یقین ہوگا کہ وہ اس خبر میں سچا ہے. تو اگر اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی شامل ہو جائے جو اسی درجے میں ہے تو اس سے اور قوت حاصل ہو جائے گی، اور یہ حدیث غلطی کے جو خوف ہے اس سے دور ہو جائے گی. اس عبارت میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے خبر واحد محتف بالقرائن کی دوسری قسم مسلسل بالائمہ کا ذکر کیا ہے. یہاں مسلسل کا لفظ استعمال ہوا ہے اور حدیث مسلسل کی بنیادی بیس آگے آ جائے گی. یہاں ہم اس کی تعریف ابھی سے کر لیتے ہیں. حدیث مسلسل اس کو کہتے ہیں ما تتابع رجال اسنادہ علی صفت واحدۃ او حال واحدۃ للرواة والروایت. حدیث مسلسل اس کو کہتے ہیں کہ اس کی سند کے رجال ایک طریقے پر مسلسل چلے آ رہے ہوں یا ایک حالت پر مسلسل چلے آ رہے ہوں، راوی روات ایک حالت پر ہو یا روایت ایک حالت پر ہو. پھر مسلسل کی کئی قسمیں، ایک مثلا مسلسل بالاولیہ ہے جس میں وہ ہر راوی اس کو پہلے مرتبہ سنتا ہے اپنے استاد سے، یا مسلسل بالمصافحہ ہے کہ ہر راوی وہ مصافحہ ہے اپنے شاگرد کے ساتھ کرتا ہے. بہرحال کوئی ایسی صفت ہوتی ہے، کوئی ایسی حالت ہوتی ہے جو مسلسل چلی آ رہی ہوتی ہے. تو ہمارے جو زیر بحث مسلسل ہے اس میں مسلسل بالائمہ ہے، مطلب ہر ایک نقل کرنے والے اپنے فن کے امام ہیں. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ایک جو امام فن ہوتا ہے اس سے نقل کرنے والے اس کے ہزاروں لاکھوں شاگرد ہوتے ہیں، لیکن وہ سب ایک درجے کے نہیں ہوتے. ان میں سے بعض تو خود امام فن کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں، اور بعض درمیانے متوسط اور بعض اس سے کم درجے کے ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی ہمارے
پاس ایسی سند حاصل ہو جاتی ہے جس میں ہر زمانے میں نقل کرنے والا جو امام ہوتا ہے وہ نقل کرنے والا جو راوی ہوتا ہے وہ اپنے فن کا ماہر ہوتا ہے. مثلا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہاں مثال دی ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ روایت کرے امام شافعی سے، امام شافعی روایت کرے امام مالک سے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آگے پھر زہری اور سالم عن عبداللہ بن عمر اس سے روایت کرے تو یہ سند بہت خوبصورت ہوگی اور اس سے پھر تقویت حاصل ہوگی. اور صرف یہ نہیں کہ یہ نقل کرنے والے ہو بلکہ مثلا امام مالک رحمۃ اللہ سے وہ حدیث امام شافعی بھی نقل کرے اور ان کے ساتھ ایک اور بھی شریک ہو، یعنی غریب ہونے سے بھی نکل جائے، عزیز ہو یا شہرت کے قریب ہو جائے، تو اس سے بھی علم یقین حاصل ہوگی. کیونکہ اگرچہ یہ مشہور کی مقدار تک نہیں پہنچی، روایت کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن جو بندے ہیں وہ بہت کوالٹی والے ہیں، وہ بہت اعلیٰ صفات والے ہیں. تو جو صفات ہیں یہ بھی افراد کے قائم مقام ہوتے ہیں. یہاں پہ ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہ مثال ذکر کی ہے، لیکن یہ اس مثال کے ساتھ خاص نہیں، اس کے علاوہ بھی مثالیں ہو سکتی ہیں جو اپنے فن کے ماہر ہو. مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرنے والے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان سے نقل کرنے والے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہو، تو اپنے فن کے امام ہو، فقہ والے بھی ہو اور حدیث میں بھی ماہر ہو، تو اس سے وہ حدیث کو تقویت ملے گی. یہاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا تذکرہ گیا اور امام شافعی رحمۃ اللہ کا تذکرہ گیا، تو حاشیے میں ان کے حالات بھی ذکر کیے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے حالات: الامام المبجل العالم احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی ابو عبداللہ، 164 ان کی ولادت ہے اور علم کے سمندر تھے اور مستقل فقہی مذہب کے امام ہو گئے تھے. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے حدیث اور سنت کا دفاع کیا تھا اور مذہب سلف کا دفاع کیا تھا، اور اس سلسلے میں ان کو بہت زیادہ مشقتوں اور آزمائشوں سے گزرنا پڑا. وامتحن محنة شدیدۃ، 241 ان کی وفات ہے. صحیح امام بخاری امام مسلم نے ان سے حدیث نقل کی، ان کے علاوہ بھی محدثین نے ان سے حدیث روایت کی. ان کی کتابوں میں مسند امام احمد بن حنبل ہے، بہت مشہور کتاب چھپی ہے کئی مرتبہ، اور فضائل الصحابہ بھی ان کی کتاب ہے، یہ بھی چھپی ہے. آگے امام شافعی رحمۃ اللہ کے حالات: الامام العلم محمد بن ادریس بن العباس الشافعی المطلبی، 150 ان کی ولادت ہے. وطارسیتہ فی الآفاق، ان کی شہرت اطراف عالم میں پھیلی ہے. ان کی امامت کے ساتھ اس مذہب کی امامت جس کی طرف جو مذہب ان کی طرف منسوب ہے، یعنی فقہ شافعی اور شافعی مسلک کے امام ہیں، اور اس سلسلے میں ان کی یہ شہرت ہے. نہض بمنہج المحدثین وانتصر لہ، ان کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے منہج المحدثین کی شروعات کی. اس سے پہلے جو امام ابو حنیفہ اور یہ فقہی طرز زیادہ تھا، ان کا جو طرز تھا وہ محدثانہ انداز تھا، اور اس کا انہوں نے دفاع بھی کیا اور اس کی خدمت کی. وَأَرْسَى قواعد مہمہ فی قواعدہ و حجیتہ، حدیث کی حجیت اور اس کے قواعد اور اصول حدیث کے بہت اہم قواعد کی بنیاد انہوں نے رکھی. 204 ان کی وفات ہے، اور ان کو 200 دوسری جو یعنی صدی ہے اس کے مجدد قرار دیا گیا ہے. ان کی کتاب ہے الرسالہ اور الام، یہ دونوں چھپی ہے. الرسالہ کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ اصول فقہ پر بنیادی طور پر کتاب ہے، لیکن یہ اصول حدیث کے لیے بھی بنیادی کتابوں میں اور اولین کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا لَا يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِصِدْقِ الْخَبَرِ مِنْهَا إِلَّا لِلْعَالِمِ بِالْحَدِيثِ الْمُتَبَحِّرِ فِيهِ الْعَارِفِ بِأَحْوَالِ الرُّوَاةِ الْمُطَّلِعِ عَلَى الْعِلَلِ. یہ جو انواع ہم نے ذکر کیے جن کے ذریعے سے علم یقین حاصل ہوتا ہے، تو اس سے علم یقین حاصل نہیں ہوگا مگر اس شخص کو حاصل ہوگا جو
عالم بالحدیث ہو، حدیث کا عالم ہو اور حدیث میں متبحر ہو، اور روات کے احوال کو بھی پہچاننے والا ہو اور علل پر بھی مطلع ہوتا ہو، تو ان کو اس سے علم یقین حاصل ہوگا۔ خبر متواتر میں ہم نے ذکر کیا تھا، خبر متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم ضروری ہوتا ہے، وہ ایک عامی شخص کو بھی وہ علم حاصل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اتنے طرق سے اور اتنے زیادہ واضح انداز میں منقول ہوتا ہے کہ عام آدمی جس کو دلیل سے استفادہ کرنے کا طریقہ نہیں آتا وہ اس کو بھی علم حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن جو خبر واحد کی یہ قسم ہے، اس سے علم یقین ثابت ہوگا، یہ متبحر عالم کو ثابت ہوگا، کیونکہ متبحر عالم کو اس بات کی تحقیق ہوگی کہ یہ حدیث صحیحین میں اور صحیحین کی جو روات کی خوبیاں ہیں اور کتاب کی خوبیاں ہیں وہ تو عالم کو پتہ ہوتا ہے، اور اسی طرح اگر کسی حدیث کا مشہور ہونا تو مشہور بھی وہ طرق کو کی تلاش کرے گا، اس کے بعد راویوں کی صفات کو دیکھے گا، پھر وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ علم یقین اس سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح مسلسل بالائمہ کو بھی دیکھنا، یہ بھی فن کے ماہر آدمی کر سکتا ہے، ہر شخص کو یہ علم حاصل نہیں ہوتا۔ آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَكَوْنُ غَيْرِهِ لَا يَحْصُلُ لَهُ الْعِلْمُ بِصِدْقِ ذَلِكَ لَا يَنْفِي حُصُولَ الْعِلْمِ لِلْمُتَبَحِّرِ الْمَذْكُورِ، کہ اگر متبحر کے علاوہ کسی اور کو اس سے علم یقین حاصل نہیں ہوتا، اس خبر کی تصدیق کا علم حاصل نہیں ہوتا، تو یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ متبحر مذکور، جو مذکورہ شخص متبحر عالم دین ہے، اس کو بھی علم حاصل نہیں ہوگا۔ اور یہ جو عامی آدمی ہے یا جو اہل متبحر عالم سے نیچے درجے کا ہے، وہ اس کو علم اس وجہ سے حاصل نہیں ہوگا کیونکہ ان اوصاف سے وہ قاصر ہے جو ہم نے ذکر کیا۔ متبحر عالم میں جو اوصاف ہیں کہ وہ احوال روات کا عالم بھی ہو اور علل بھی مطلع ہو سکتا ہو۔ آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلاصے کے طور پر دوبارہ بتاتے ہیں وہ محصل الانواع الثلاث التي ذکرناها، گزشتہ تینوں انواع کا حاصل یہ ہے کہ پہلا وہ صحیحین کے ساتھ خاص ہے، دوسرا جو قرینہ ہے وہ کہ روایت طرق متعددہ کے ساتھ منقول ہے یعنی مشہور ہو، تیسرا یہ کہ اس کو ائمہ نقل کرے۔ آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تینوں باتیں ایک حدیث میں جمع ہو جائے، وَيُمْكِنُ اجتماع الثلاثة فی حدیث واحد، ایک حدیث میں جمع ہو جائے، وَلَا يَبْعُدُ حِينَئِذٍ الْقَطْعُ بِصِدْقِهِ، اور ایسے موقع پر پھر اس کے سچے ہونے کے بارے میں جو یقین حاصل ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہوگا، وہ دور کی بات نہیں ہوگی، یعنی یہ یقینی بات ہوگی۔ مطلب ایک حدیث صحیحین میں بھی ہو، بخاری میں ہو یا مسلم میں ہو، اور پھر وہ متعدد طرق سے بھی منقول ہو، اور وہ ایسے طریق سے منقول ہوگی جس میں نقل کرنے والے ہر زمانے میں ائمہ بھی ہو، ائمہ فن بھی ہو۔ بہرحال اس عبارت میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فائدے کی بات بتائی کہ جو خبر واحد محتب بالقرائن ہے، اس سے جو علم حاصل ہوگا یہ تو پکی بات ہے کہ اس سے علم یقین حاصل ہوگا، لیکن یہ متبحر عالم کو علم یقین سے حاصل ہوگا۔ اگر کسی اور شخص کو علم یقین اس سے حاصل نہ ہو تو یہ اس سے اس مسئلے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ متبحر عالم کو اس سے یقین حاصل ہوتا ہے۔ نیچے ہم اگر دیکھیں نور الدین عطر صاحب نے یہاں بہت عمدہ بات کی ہے کہ یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرائن ذکر کی ہیں کہ کسی حدیث کا صحیحین میں ہونا، تو اس پر تو کتابیں لکھی گئی، صحیحین پر بھی کتابیں لکھی گئی، وہ حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہیں، یا صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر تو کتابیں موجود ہیں، لیکن جو دو قسمیں اور ذکر کی ہے، ایک خبر مشہور تو اور ایک مسلسل بالائمہ، تو نور الدین عطر صاحب کہتے ہیں کہ ان دونوں پر کتابیں نہیں لکھی گئی، یعنی ایسی کتاب بھی ہونی چاہیے جس میں تمام مشہور حدیثوں کو اکٹھے کیا جائے، اور ایسی کتابیں ہونی چاہیے جس میں مسلسل بالائمہ ہو، وہ حدیث اکٹھے کی جائے۔ بہرحال یہ ایک عمدہ عنوان ہے، کوئی اس پر مقالہ لکھ سکتا ہے۔
نور الدین تصاف فرماتے ہیں جمعت کتب فی الصحیح المتفق علیہ بین البخاری و مسلم ولم يجمع شيء من القسمين الأخيرين مع سهولة ذلك فلعل من يتابع كلامنا هذا يتجه لهذا العمل المهم الحيوي وبالله العون والتوفيق. کہتے ہیں صحیح متفق علیہ بین البخاری و مسلم اس پر تو کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن جو باقی دو قسمیں ہیں اس پر کوئی کام نہیں ہوا ہے، حالانکہ یہ بہت آسان کام ہے. تو امید ہے جو ہماری یہ بات دیکھے وہ اس عمل کو کر لے جو اہم کام بھی ہے اور جاندار کام بھی ہے. ہم اگر دیکھیں حدیث مشہور پر تو کتابیں لکھی گئی ہے. جب حدیث مشہور کی بحث کر رہے تھے تو وہاں ہم نے بتایا کہ المقاصد الحسنہ ہے، اس طرح سخاوی کی کتابیں، زرکشی کی کتابیں، اجلونی کی کتابیں، لیکن یہ خبر مشہور کے اس نوع پر ہے جو زبان زد عام ہو. جو حدیث مشہور اصطلاحی ہے اس پر ابھی تک کتابیں نہیں لکھی گئی ہے. خبر متواتر کے بارے میں بھی لکھی گئی ہے لیکن خبر مشہور کے بارے میں نہیں لکھی گئی. اس طرح عزیز کے بارے میں بھی نہیں لکھی گئی کہ اس میں سے عزیز حدیث اکٹھی کی جائے. جہاں تک مسلسل بالائمہ ہے تو اس پر چند کتابیں لکھی گئی، جیسے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی سلسلۃ الذہب ہے، اسی طرح علامہ حازمی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی سلسلۃ الذہب ہے، جس میں یہ طریق یعنی امام احمد کی امام شافعی سے روایت اور امام شافعی کی امام مالک سے روایت یہ اکٹھے کی گئی ہے. لیکن بہرحال پھر بھی جامع کام نہیں ہوا، اس پر کام ہو سکتا ہے.